الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فارغب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، اس وقت میں نے 30ویں سپارے میں سے سورہ الم نشرح اس کی تلاوت کی ہے۔ یہ 30ویں سپارے کی 17 نمبر صورت ہے، یعنی 30ویں سپارے کی جو صورت ہے نا، اس میں 17ویں صورت جو ہے وہ یہ الم نشرح ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنے ایک انعام کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ وہ انعام جو ہے نا، وہ کیا انعام ہے؟ دیکھیں، اس دنیا کے اندر اللہ کی معرفت کے بعد، اللہ کو پہچان لینے کے بعد اور ہدایت سمجھ آ جانے کے بعد، اب انسان جو ہے نا، اس کی اگر بات اسے صحیح معنوں میں سمجھ آ گئی ہے تو اس کی اب کیا خواہش ہوگی؟ اس کا اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جائے۔ یعنی ایمان جو ہے وہ انسان کو اس بات کی ترغیب دے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے اس کو مضبوط کروں، جیسے وہ سورہ بقرہ میں بھی آیا نا، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ کی محبت میں انسان جو ہے وہ سرشار ہو گئے۔ اور ظاہر بات ہے، جس طرح جس کو انسان جو ہے وہ محبت کرتا ہے، جس کو پسند کرتا ہے، تو اس کا قرب بھی جو ہے وہ اسے اچھا لگتا ہے۔ یعنی جس سے محبت ہو، انسان اس کا قرب چاہتا ہے، جس سے نفرت ہو اس سے دوری چاہتا ہے۔ یہ تو ہمارا مطلب یہ ہے کہ تو اب اس کے اندر جو بات بتائی جا رہی ہے نا، جو مضمون آیا ہے، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ ابھی ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے تعلق مع اللہ کے دو راستے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے نا، اس کے دو راستے ہیں۔ دو راستوں سے انسان کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ مضبوط بنتا ہے۔ ایک تعلق جو ہے نا، یہ تعلق مع اللہ، یہ ہے براہ راست، اور ایک ہے بالواسطہ۔ ایک کہتے ہیں نا بلا واسطہ، ایک ہے بلا واسطہ اور ایک ہے بالواسطہ جو ہے وہ تعلق۔ یعنی ایک براہ راست ہے اللہ کے ساتھ تعلق، اور دوسرا کیا ہے؟ مخلوق کے واسطے سے انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ تعلق۔ اچھا، عام طور پر آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جب ایک آدمی جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، کسی بھی
روحانی مجلس کے اندر جب وہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ کیا محسوس کرتا ہے کہ اس کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو رہا ہے اور وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے میں ہے، اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جب آدمی مسجد کے اندر ہو، کسی ایسے ماحول کے اندر ہو تو ایسا سمجھتا ہے، لیکن جب اٹھ کر جو ہے وہ باہر بازار میں جائے تو پھر وہ محسوس کرتا ہے کہ میرا یہ تعلق جو ہے یہ کمزور ہو رہا ہے، یعنی میرا جو تعلق اس خاص ماحول میں خاص جگہ کے اوپر بنا تھا وہ اب لوگوں کے اندر کمزور ہو رہا ہے۔ مثلا جب آدمی دکان کے اوپر جا کر بیٹھتا ہے، کوئی دیہڑی کرتا ہے، کوئی اور معاملات کے لیے جب وہ بازار کے اندر جب وہ جاتا ہے تو وہ تعلق جو ہے نا وہ بندے کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ میرا تعلق جو ہے وہ کمزور ہو رہا ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ جو رسالت کی ذمہ داریاں وہ کیا ہیں؟ وہ ہے لوگوں کے ساتھ آپ کا ربط و ضبط، لوگوں کے ساتھ آپ کا ملنا ملانا، لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر جو ہے وہ ہم سیرت میں پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کا اپنا ضروریات لے کر کہاں چلے جاتے تھے؟ غار حرا کے اندر چلے جاتے تھے۔ غار حرا جو ہے وہ آپ سمجھ لیں آج کا ایک تصور جو ہے وہ جیسے خانقاہ کا ہوتا ہے، تو وہاں چلے جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں اب جو کچھ بھی آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کو ہم تو نہیں سمجھتے، اور نبی جو ہے وہ پیدائشی نبی ہوتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے جو ہے وہ فیصلے کیے ہوئے ہیں نا۔ تو اب وہاں جا کر وحی بھی نازل نہیں ہوئی، تو وہاں جا کر جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کرتے تھے، اس کا ذکر جو ہے وہ اس سے پہلی صورت جو ہے نا وہ صورت جو ہے وہ ضحیٰ، اس کے اندر بھی اس کا جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ اس چیز کا اشارہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ بنایا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن یہ جو تعلق تھا یہ وحی سے پہلے کا تھا، ابھی کوئی ہدایت نہیں آئی۔ اصل میں یہ تعلق تھا جس کی بنیاد فطرت تھی، اور فطرت کے اندر پھر یہ چیز ہے کہ وہ معروف کی طرف رغبت رکھتی ہے، منکرات سے نفرت کرتی ہے۔ معاشرے میں تو منکرات ہیں، وہاں بت پڑے ہوئے ہیں، اور لوگوں کا کردار ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، حق تلفی ہے، کوئی یتیم کا حق نہیں دیتا، کوئی مسکین کا حق نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو منکرات ہیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہے ہیں وحی آنے سے پہلے ہی، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے نا وہ بچپن ہی کے اندر محسوس کر لیا کہ یہ بہت غلط ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محسوس کر لیا۔ تو اب یہ جو بری چیزیں ہیں، منکرات ہیں، ان منکرات سے کس طرح نپٹا جائے، کس طرح سے ان کو ہٹایا جائے، اس کے لیے کون سا طریقہ ہو، یہ تھا اصل کے اندر وہ سوچ بچار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا غار حرا کے اندر بھی، ٹھیک ہے۔ اب جیسے میں نے بھی آپ کو ایک مثال دی نا کہ جب وہ مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس وقت آپ نماز پڑھتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں تو محسوس کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ میرا رابطہ ہے، اور جب آپ بازار میں جاتے ہیں تو وہاں محسوس کرتے ہیں کہ وہ رابطہ، وہ تعلق کمزور ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ جب کہ رسالت کی ذمہ داری جو ہے وہ ہے لوگوں سے متعلق،
ٹھیک ہے نا، لوگوں سے متعلق، لوگوں کو جا کر پیغام پہنچانا ہے نا. تو پھر لوگوں کو جب پیغام پہنچایا جائے گا تو لوگ آگے سے کون سا مان لیتے ہیں؟ بھئی آپ قرآن کریم کے اندر پڑھیں، مسجد میں بیٹھ کر پڑھیں کہ اللہ جو ہے وہ منکرات سے منع کرتا ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. تو اب ظاہر بات ہے کہ معاشرے کے اندر جو فحاشی ہے، جو منکرات ہیں، جو ظلم زیادتی ہے، وہ جب آپ جا کر روکنے کی کوشش کریں گے یا سمجھانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کو آگے سے کس طرح کا جواب ملے گا. لوگ اس بات کو برداشت نہیں کریں گے. آپ جتنے مطلب یہ کہ بڑے اعلیٰ آپ کی پگڑی باندھی ہوئی ہے اور بڑی اچھی آپ کی داڑھی ہے اور بہت بڑے آپ بزرگ ہیں، سارا شہر آپ کی عزت کرتا ہے، اس لیے کہ آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھ کے اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں، رستے میں کوئی سلام ملے تو اس کو کہتے ہیں جی اللہ تیرے رزق میں برکت ڈالے، تیری عمر کے اندر اللہ برکت ڈالے، تیری اولاد کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زیادہ رزق دے، تو وہ آپ کو بزرگ مانتے ہیں. جب آپ یہ بات کہیں گے کہ آپ دودھ میں پانی نہ ڈالیں، وہ جو دودھ کی دکان والا ہے وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ یہ اللہ والے کو کیا ہو گیا، یعنی یہ تو اچھا خاصا اللہ والا تھا، اس کو کیا ہو گیا؟ اور جب آپ دوسری تیسری دفعہ کریں گے تو وہ آپ سے کہے گا کہ وہ دوسری گلی سے نکل جایا کرو، اس گلی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ملاوٹ کرتا ہے، جو رشوت دیتا ہے، جو کم تولتا ہے، اس کو جب کہو گے تو وہ جو آپ کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق بنا تھا وہ ابھی باقی رہ جائے گا. وہ جو آپ کے اندر ایک غصہ پیدا ہوگا جو اس کے رویے کی وجہ سے پیدا ہوا، تو اس نے تو سارا ہی وہ تقویٰ اتار دینا ہے نا. بلکہ جب آپ دن کے اندر جو ہے وہ یہ کام کریں گے تو شاید رات کو بھی آپ چارپائی کے اوپر جو ہے وہ سکون سے نہ سو سکیں. کبھی آپ باہر، کئی آدمی سینسیٹیو ہوتے ہیں جو باہر کسی کے ساتھ اگر جھگڑ کر گھر چلے جائیں رات کو ان کو کافی دیر نیند ہی نہیں آتی، وہی باتیں پھر یاد آتی ہیں کہ یہ ہوا، وہ ہوا، کیوں ہوا، میں نے کیوں کر دیا، اس نے کیوں کر دیا. ہوتا ہے ایسا؟ ہاں، مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے غلطی کیا تو وہ مجھے ملامت ہوگی نا، تو دوسرے نے کیا تو اس پہ تو غصہ ہی آئے گا کہ اس نے یہ کیوں کیا میرے ساتھ. تو یہ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ چیز نہ ہو، یہ آدھا حصہ نہ ہو، لوگوں کے ساتھ کوئی کام واسطہ نہ ہو، صرف آپ نے بیٹھ کر جو ہے نا وہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، تو یہ آدمی سمجھتا ہے کہ میرا اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ بن رہا ہے، مضبوط ہو رہا ہے، اور ادھر جا کر کمزور ہو رہا ہے. اب یہ اصل کے اندر جو ہے وہ بات ہے، چونکہ یہ ظاہر ہے ایک انسان کا ایک احساسات ہے نا، اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے. جب کہ اللہ تعالیٰ نے رسالت کی جو ذمہ داری دی ہے وہ لوگوں سے متعلق ہے، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا نا. تو لوگوں میں سے کوئی کہے گا جادوگر ہے، کوئی کہے گا شاعر ہے، کوئی معاذ اللہ کہے گا جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کچھ کہا گیا نا. کوئی جسمانی تشدد بھی کرے گا، اور پھر اکیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، اس کی ٹینشن کس کو ہے؟ اس کی بھی تو اللہ کے رسول کو ہے نا، کہ میرے ساتھی کے ساتھ یہ کر رہے ہیں اور میرے ساتھی کا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے، کوئی اس نے ان کے ساتھ جو ہے وہ حق تلفی نہیں کی، یہ ہو رہا ہے. یہ بھی ایک بوجھ ہے. اب یہ اصل کے اندر وہ چیز ہے کہ جو آپ یوں سمجھ لیں کہ جس کے لیے انشراح کی ضرورت ہے. کس انشراح کی ضرورت ہے؟ کہ انسان کو اس بات کا انشراح ہو کہ میں وہ جو
کسی مسجد کے کونے میں بیٹھا ہوا ہوں، کسی جگہ بیٹھا ہوا ہوں، غار حرا میں ہوں، ٹھیک ہے نا، تو اس وقت میرا ایک تعلق ہے اللہ کے ساتھ بن رہا یا اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، یہ تعلق ہے براہ راست۔ لیکن اللہ کے ساتھ تعلق یا تعلق مع اللہ کا ایک دوسرا راستہ بھی ہے، طے کرنے کے بعد اللہ کی مرضی کے مطابق لوگوں کے ساتھ معاملات طے کرنے سے اللہ کے ساتھ میرا وہ تعلق مضبوط ہوگا۔ اور یہ ذمہ داری فرض ہے، رسول کے اوپر یہ ذمہ داری فرض ہے کہ وہ جائیں اور لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں، لوگوں کو معروف کا حکم دیں، لوگوں کو منکرات سے روکیں۔ اب ظاہر بات ہے فرض تو وہ ہے جس کو ادا کرنا لازمی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم، وہ بھی اس موضوع کے اوپر جو ہے وہ کافی مرتبہ انہوں نے جو ہے وہ اس موضوع کو بیان کیا، بلکہ ان کی ایک کتاب بھی تھی، قرب الہی کے دو مراتب، یعنی مفہوم اس کا کتاب کا یہ تھا کہ اللہ کا قرب فرائض کے ذریعے سے، ایک ہے اللہ کا تقرب نوافل کے ذریعے سے۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ جب فرض پڑا ہوا ہے تو نفل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مطلب فرض پیچھے جا رہا ہے اور نفل کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ نفل کب ہے؟ فرض کے بعد، فرض کی ادائیگی ہو رہی ہے ٹائم پر، فرض اپنے ٹائم کے اوپر ادا ہو رہا ہے، پھر نفل کی بھی کوئی جو اہمیت ہے تو وہ، اور اسی میں انہوں نے بحث کی تھی کہ نوافل کے ذریعے سے جو اللہ کا قرب حاصل کرنا اور فرائض کے ذریعے سے حاصل کرنا۔ اب جب فرض ہے کہ اللہ کا یہ پیغام جو ہے وہ لوگوں کو پہنچانا ہے اور اللہ لوگوں کو نہ پہنچایا جائے اور صرف کسی خانقاہ کے اندر اور کسی مسجد کے کونے کے اندر جو وہ بیٹھ کر انسان جو ہے وہ سمجھے کہ میرا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے گا، تو یہ غلط جو ہے وہ حکمت عملی ہے یا یہ غلط سوچ ہے۔ وہ ایک حدیث بھی جو ہے وہ حدیث قدسی میں نے پہلے بھی شاید آپ کو سنائی ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اوحى اللہ عز وجل الی جبریل علیہ السلام، وحی کی اللہ عزت والے نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف، انقلب مدینہ تا قضا و قضا باہلھا، کا فلاں فلاں بستی جو ہے اس کو اس کے رہنے والوں کے سمیت تباہ کر دو۔ قال فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جبرائیل نے کہا یا رب ان فیہا عبدک فلانا لم یاسک طرفۃ عین، اے اللہ اس میں تیرا ایک وہ بندہ بھی رہتا ہے جس نے پلک جھپکنے کی دیر، طرفۃ عین، پلک جھپکنے کی دیر بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ ظاہر ہے وہ کسی خانقاہ میں بیٹھا ہوا ہے، کسی مسجد کے کونے میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، تو اس نے نہیں کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال فقال، تو اللہ نے کہا اقلبھا علیہ، سب سے پہلے اس بستی کو اسی پر پلٹو، وعلیہم، اور اس کے بعد دوسروں کے اوپر پلٹنا۔ کیوں؟ ان وجہہ لم یتمار فی ساعۃ وقت، کہ یہ اپنے بارے میں تو غور کرتا رہا، اپنی اللہ اللہ میں لگا رہا، اپنے ہی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ آپ میں مگن رہا نا، تو اس نے معاشرے کو نہیں دیکھا۔ یعنی یہ معاشرے کو دیکھتا اور جو معاشرے کے اندر غلط چیزیں ہیں ان کو روکنے کی کوشش کرتا، یہ نہیں اس نے کیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزاجن جو ہے نا وہ کوئی جس طرح مجلسوں کے اندر بیٹھنے والے، گپ شپ لگانے والے، اس طرح کے نہیں تھے۔ مطلب ایک آدمی ہوتا ہے نا کہ مجلس باز، اور ایک آدمی تنہائی پسند ہوتا ہے، سنجیدہ ہوتا ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنجیدہ تھے، تنہائی پسند تھے، زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے، اور رش کے اندر زیادہ، یہ اللہ نے انسان کی بنائی تھی. بعض آدمی رش کے اندر جو ہے وہ اگر چلا بھی جائے گا تو خاموش ہی رہے گا، وہ نہیں بات کرے گا. اب ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ لوگوں میں جاؤ، اللہ کا پیغام پہنچاؤ. اگر تو وہ پہلے مجلس بات جو ہوتا ہے نا، اس کو تو آسان ہے، وہ تو پہلے بھی بندوں کے اندر ہی رہتا ہے نا. تو اس حوالے سے ایک مشکل کام تھا، بھاری کام تھا، اور اس کے لیے ایک بڑا انشراح چاہیے تھا. یہ ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے نا کہ یہ مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں، یہ جو آپ کا لوگوں میں جانا ہے اور لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، یہ بھی اسی طریقے سے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرے گا، تعلق مع اللہ کو مضبوط کرے گا. جس طرح آپ کسی تنہائی میں بیٹھ کر، غار حرا میں بیٹھ کر اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جو وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت تعلق جو ہے وہ ہمارا اللہ کے ساتھ جو وہ بن رہا ہے، یہ بھی اللہ کے ساتھ تعلق بنے گا. اور یہ کام فرض بھی ہے، لہذا فرض کو چھوڑ کر تو اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ بنانے کا راستہ نہیں بنتا. فرض کی ادائیگی ہوگی اور اللہ کے ساتھ راستہ جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ بنے گا. تو فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کے لیے، یعنی آپ کے اطمینان کے لیے، آپ کا سینہ جو ہے وہ کھول نہیں دیا. یعنی جب آدمی کو کوئی ایسی چیز جو اس کی آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ اس کو جو ہے وہ اس میں دقت ہوتی ہو، تو ایک بوجھ سا محسوس کرتا ہے نا اپنے دل پر کہ ایک ایسا کام ہے جس کو میری طبیعت کے خلاف ہے، میرے مزاج کے خلاف ہے. تو فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ جو ہے، دل مبارک جو ہے، کیا اس کو انشراح نہیں دے دیا، اس کو کھول نہیں دیا. ووضعنا عنک وزرک، اور یہ وہ بوجھ تھا آپ کے دل پر، ذہن پر، جس نے آپ کی کمر کو جو ہے وہ جھکا رکھا تھا. مطلب ایسا ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ فکر، کہتے ہیں نا کہ جی فکر نے مجھے بوڑھا کر دیا. تو فکر کوئی ایسا وزن والی چیز تو نہیں ہوتی. سوچ بھی کمر دورہ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کئی بڑھاپے میں کہتے ہیں نا، کہتے ہیں میں نے کہا، میں نے ابھی بوڑھا نہیں ہونا تھا، بس فکروں نے کر دیا. تو وہ اسی کو اس طرح یہاں کہا کہ ووضعنا عنک وزرک، تو ہم نے جو ہے وہ آپ سے آپ کا بوجھ جو ہے وہ اتار نہیں دیا. الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی جو ہے وہ کمر کو جو ہے وہ جھکا رکھا تھا، جس بوجھ نے. تو اب اللہ تعالیٰ جو بات یہاں فرما رہا ہے نا، پہلے تو ایک بات اور سمجھ لیں کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انشراح اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اس کے حوالے سے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ مرحوم، وہ اس بارے میں جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ آپ کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے علوم و معارف کے سمندر اتار دیے، اور لوازم نبوت اور فرائض رسالت، نوٹ کریں، لوازم نبوت اور فرائض رسالت برداشت کرنے کا بڑا وسیع حوصلہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ دے دیا. یعنی یہ کام بہت بھاری تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو انشراح دیا، حوصلہ دیا. تو اب اللہ تعالیٰ یہ کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا
ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ جو جبرائیل امین آئے، اور جبرائیل امین نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کا رب یہ فرماتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کس طریقے سے آپ کا ذکر جو ہے وہ بلند کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو جبرائیل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کا رب یہ فرماتا ہے کہ میں نے آپ کا ذکر اس طریقے سے بلند فرمایا کہ جہاں میرا نام آئے گا وہاں آپ کا نام بھی آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور کیا ہم نے آپ کا ذکر جو ہے وہ بلند نہیں کر دیا؟ آج دیکھیں دنیا کے اندر کون سی جگہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو صرف عرب کی سرزمین تھی۔ آج دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے موجود نہ ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو شہادت سمجھنے والے جو ہے وہ موجود نہ ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے والے جو ہے وہ موجود نہ ہوں، اور محبت بھی سچی محبت کرنے والے، جان پر کھیل جانے والے۔ آپ دیکھیں یہ جو توہین رسالت اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں تو کتنے جو ہے وہ یہ سینسٹیو ایشو جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی نہیں ہے، مطلب یہ کہ نرینہ اولاد آپ کے بعد نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے کس طریقے سے آپ کا نام بلند کیا، آپ کا ذکر جو ہے وہ بلند کیا۔ بہرحال فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کا ذکر جو ہے وہ بلند نہیں کر دیا۔ اور آگے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو یقیناً تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ یہ ہم بھی عام طور پر کہتے ہیں نا کہ جب وہ مشکل کے بعد آسانی ہے، اور یہ مشکل کے بعد آسانی جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ آدمی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور شام کو اس کا اجر اسے مل جاتا ہے، دیہڑی مل جاتی ہے۔ ایک آدمی جا کر کہیں مزدوری کرتا ہے تو شام کو جب پیسے ملتا ہے تو تھکاوٹ اسے یاد رہتی ہے؟ تھکاوٹ یاد نہیں رہتی۔ سارا دن دکان کے اوپر بیٹھا ہو اور گاہک اچھے آئے ہوئے تو شام کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ سارا دن بیٹھا رہے، گاہک آئے نا تو پھر تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے نا۔ آدمی محنت کرے، کوشش کرے، کچھ حاصل ہی نہ ہو، پھر تو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ دین کی دعوت کا کام کرنے والے کو بھی چار بندے اگر اس کی بات سن لیں تو پھر اس کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، تو بندے نہ سنیں تو پھر اس کو بھی ہماری طرح ایسے ہی لگتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ تھک گئے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے، اگر دین کے اندر بھی جو ہے وہ کوئی کامیابی ہوگی تو مشقت محنت سے ہی جو ہے وہ ہوگی، اور دنیا کے اندر بھی ہوگی تو اس میں بھی مشقت ہے، محنت ہے۔ اور ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ جو مشقت نہیں اٹھاتا پھر اس کے لیے آسانی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا کہ آپ محنت کریں، مشقت کریں، اللہ کا پیغام لوگوں تک جو ہے وہ لے کر پہنچیں، اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، اور یقیناً فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر فرمایا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک جو ہے وہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یا مشکل کے ساتھ جو ہے وہ آسانی ہے۔ مشکلوں سے آپ گزریں گے، یہ لوگوں کی بدسلوکی، کوئی آپ کو
جادوگر کہے گا، کوئی پتھر مارے گا، کوئی دیوانہ کہے گا، ٹھیک ہے، کوئی رشتے توڑے گا، لیکن اس کا حاصل کیا ہوگا کہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ اور آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی آسانی اللہ نے دی ہے، کتنی کامیابی دی ہے۔ آسانی کا لازمی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اپنے مقصد کے اندر جو ہے وہ کامیابی آپ کو جو ہے وہ ملے گی، تو وہ کامیابی آپ کو ملی جو ہے وہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں اپنا مشن مکمل کر کے، یعنی بنیاد سے چھت تک کام پہنچایا، ٹھیک ہے نا، اور اس دین کو غالب کیا، پھر آپ جو ہے وہ گئے ہیں۔ تو یہ کتنی جو ہے وہ بڑی کامیابی ہے، چھوٹی کامیابی نہیں ہے۔ بہرحال فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو جس وقت آپ فارغ ہوں تو پھر آپ محنت کریں۔ کیا محنت کریں فارغ ہوں؟ فارغ کدھر سے ہوں؟ یہ لوگوں کے ساتھ جو آپ کا یعنی یہ پیغام پہنچانا ہے اللہ کا، یہ دعوت و تبلیغ کا کام، دعوت و تبلیغ قرآن کا کام آپ نے کرنا ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ دن بار مصروفیت رہے گی نا۔ تو جب آپ فارغ ہو جائیں تو کیا کریں؟ تو پھر آپ اس طرف محنت کر لیں۔ کس طرف؟ کہ آپ اللہ کے ساتھ براہ راست اپنے تعلق کو جو ہے وہ بنائیں۔ اچھا، وہ تعلق پھر کب آپ فارغ ہوں گے؟ ذرا سوچیں، کب فارغ ہوں گے؟ دن بھر تو آپ نے دعوت کا کام کرنا ہے، تو پھر آپ رات کو ہی فارغ ہوں گے نا۔ اسی لیے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جس وقت آپ فارغ ہو جائیں تو پھر آپ محنت کریں، عبادت کریں، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں۔ یعنی وہ دو میں نے بتایا نا کہ دو ذریعے ہیں، ایک ہے تعلق مع اللہ براہ راست، اور ایک ہے لوگوں کے ذریعے سے، لوگوں سے متعلق اپنی ذمہ داری ادا کر کے اپنے رب کے ساتھ تعلق کو جو ہے وہ مضبوط بنائیں۔ اور فرمایا جب آپ فارغ ہو جائیں تو آپ محنت کریں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف جو ہے وہ دھیان کر لیں، پھر رغبت کر لیں۔ لیکن کب؟ دن کی جو محنت ہے، اپنے کام کو کرنے کے بعد، فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ فارغ ہو جائیں۔ آسان کام ہے کہ مشکل کام ہے؟ دن بھر لوگوں کو تو اللہ کا پیغام پہنچائیں، دعوت و تبلیغ قرآن کریں، اور تھک ہار کے گھر آئیں تو اب اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں۔ یہ سورہ مزمل کی آغاز کی جو آیات ہیں نا، ان کو ذرا غور سے پڑھیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا المزمل، اے کپڑا لپیٹنے والے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کھڑے ہوا کریں رات کو، الا قلیلا یعنی رات میں سے تھوڑی سی رات چھوڑ کر جو ہے وہ آپ کھڑے ہوا کریں۔ کھڑے ہو کے کیا کرنا ہے؟ عبادت ہی کرنی ہے نا، نماز پڑھنی ہے۔ رات میں تو تہجد کی نماز جس کو ہم کہتے ہیں وہی رات کے ٹائم۔ قم اللیل الا قلیلا، کہ کھڑے ہوا کریں رات بھر، اس میں سے تھوڑی سی رات چھوڑ کر۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ، اور اگر زیادہ نیند آ رہی ہو تو پھر نصف کر لیں، اور اگر اور نیند آ رہی ہے تو اون کس منہ قلیلا، یا اس سے بھی تھوڑا سا اس میں جو ہے وہ کم کر لیں، یا اس پہ بڑھا لیں، او زد علیہ، یا اس کے اوپر جو ہے وہ بڑھا لیں۔ بڑھا کر کیا کرنا ہے؟ رتل القرآن ترتیلا،
قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ آگے کیا فرمایا؟ یہ جو پریکٹس آپ سے کروائی جا رہی ہے، یہ اس لیے کروائی جا رہی ہے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ کے اوپر ایک قول ثقیل، ہیوی ڈیوٹی، بہت بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر جو ہے وہ عائد کرنے والے ہیں۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کے اس پیغام کو جو ہے وہ لوگوں تک جو ہے وہ پہنچانا، ایک بہت بڑی ذمہ داری، اس قرآن کا آگے پہنچانا، وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ ڈالنے والے ہیں۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، آگے فرمایا اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِیَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِیلًا، بے شک یہ رات کا اٹھنا جو ہے یہ نفس کو کچلنے کے لیے جو ہے نا وہ بہت کارگر ہے، اور بات کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ بہت مناسب وقت۔ یعنی نفس کو کیوں کچلنا ہے؟ جب آپ دعوت دیں گے، کوئی آگے سے کہے گا کہ یہ جادوگر ہے، کوئی کہے گا دیوانے ہیں، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کہے گا کہ کسی اور کو ڈھونڈو، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ہمیں تو اس کے تجربے ہوتے رہتے ہیں کہ کتنی کتنی پریشانی آتی ہے جب یہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے، اس میں بھی تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو غصہ آتا ہے، نفس قابو میں ہو تو پھر اپنے غصے پر ضبط کرے گا نا، ورنہ تو ایک دفعہ کسی سے بات سن کے آ جائے گا تو دوبارہ کیا سوچے گا کہ بس کر لیا جو کرنا تھا، دوبارہ نہیں کسی کو جا کر کہنا۔ تو فرمایا کہ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک یہ رات کا اٹھنا جو ہے وہ نفس کو، کیونکہ نفس نیند مانگتا ہے تو نفس کی مخالفت کر کے کھڑا ہوا ہے نا، تو یہ ایک تربیت ہے۔ اب نفس کی مخالفت میں کر کے بھی اپنا وہ فرض ادا کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رات کو قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت مناسب وقت ہے۔ دن کے وقت کیا ہے؟ اگلی آیت میں یہ بتایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، ان لک فی النہار سبحا طویلا، کیونکہ آپ نے دن میں ایک طویل کام کرنا ہے، ایک لمبا کام ہے آپ کا۔ تو وہ لمبا کام جو ہے اس میں کئی دفعہ دل کے اوپر جو ہے وہ غبار آئے گا، ناپسندیدگی کا ماحول آپ کو ملے گا، تو اس میں اگر آپ اپنے نفس کو جو ہے وہ قابو میں رکھا ہوا ہے تو برداشت کر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو رات کو پھر آپ آ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تعلق مضبوط بنائیں گے، یعنی براہ راست اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کریں گے اس قرآن کے ذریعے سے، تو وہ آپ کو مددگار ہوگا۔ کہاں؟ میدان میں۔ جب آپ میدان میں جائیں گے اس پیغام کو پھیلانے کے لیے تو اس وقت وہ آپ کو جو ہے وہ مددگار ہوگا۔ تو یہ ہے جی اصل کے اندر وہ نصیحت جو، اب ظاہر بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کام کر لیا، اب کس نے کرنا ہے؟ اب کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے۔ امت میں آپ اور میں آتے ہیں اور باقی دنیا بھی آتی ہے، اور اگر ہمارا خیال ہے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے تو فرض کی ادائیگی کے بغیر تو اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو فرض تو ہے اللہ کا یہ پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا، اور البتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا براہ راست تعلق جو ہے وہ کا ذریعہ ہے نماز، روزہ، تلاوت قرآن، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ ذاتی عبادت، وہ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ہمیں جو ہے نا وہ وہاں ہی پکا کر دے، بلکہ اس عبادت کی وجہ سے ہمارے اس کام کو ترقی ہونی چاہیے جس کا تعلق جو ہے وہ رسالت کے فریضے سے ہے۔ رسالت کا فریضہ جو ہے وہ ہے اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانا۔ اللہ سے دعا کہ اللہ میں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔